نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس ہم آج شروع کر رہے ہیں. سورہ یونس جو ہے یہ مکی سورت ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ جیسے 9-10 آیات یا 11واں رکوع تو اس میں اختلاف آتا ہے کہ یہ مدنی ہے. یعنی کچھ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 140 اور 194 اور 95 ان کے بارے میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن کوئی اس کا واضح ثبوت نہیں ہے. تو زیادہ تر علماء یہی مانتے ہیں کہ یہ جو ہے مکی سورت ہے، سورۃ یونس. اور اس میں یہ سورت سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو بنیادی مفہوم ہمیں ملے گا وہ ملے گا توحید کے اوپر. اور مشرکین مکہ جو شرک کرتے تھے اس شرک کا ریجیکشن اس کے اندر ملے گا، یعنی اس کی تردید ملے گی. اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے جو یہ لوگ شرک کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کا ریجیکشن، اس کی تردید اس کے اندر ملے گی. اور پھر اس کے اندر توحید، رسالت اور آخرت اس کے بارے میں زیادہ تر بتایا گیا ہے. بنیادی اور مرکزی مضمون اس کا یہی ہے. اور سورہ یونس اس کا نام اس کی ایک آیت پر رکھا گیا ہے. اس کے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بہت تھوڑا سا ہے نا، بہت ایک آدھی آیت ہے بس. اس آیت کے اوپر اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا، یعنی پورا قصہ اس کے اندر بیان نہیں کیا گیا ہے، وہ کسی اور سورہ میں بیان کیا گیا ہے. صرف تھوڑا سا ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، تو ان کے نام پر اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے. اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں بتایا ہے تو اس کو دھیان سے ہمیں سورت کو پڑھنا ہے. اس سورت کو ہمیں دھیان سے پڑھنا ہے. اور اس کے اندر جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بارے میں بتایا ہے اور اس کے ثبوت بھی دیے ہیں، عقلی ثبوت بھی ہیں اور اس کے نقلی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات پر بھی غور و فکر کروایا ہے کہ دیکھو کائنات پر غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہچانو. اور پھر جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا ہو تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا، یہ سب چیزیں. یعنی کائنات اور جو دنیا میں پھیلی ہوئی آیات ہیں ان کی طرف غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اور اس میں سورہ یونس جو ہے یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے اور ان کو ذوالنون بھی کہا جاتا تھا. ذوالنون یعنی مچھلی والے، یعنی نون کے معنی مچھلی ہوتا ہے، مچھلی والے. اور ان کو صاحب حوت بھی کہا جاتا ہے، حوت بھی مچھلی کو کہا جاتا ہے. اور ذوالنون ان کا لقب تھا اور اسی لقب سے یہ مشہور ہوئے حضرت یونس علیہ السلام. اور اس سورت کی جو ابتدا ہے یعنی جو شروعات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آنے کے بارے میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، جیسے سورہ توبہ کا جو اینڈ ہوا تھا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ کا اینڈ یعنی اختتام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم کمپیئر کریں گے تو جو پہلی سورہ ہم نے پڑھی تھی سورہ توبہ، تو اس کے اندر آخری آیت کیا پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک رسول ہیں اور ان کے بارے میں ان کی کوالٹی کیا تھی، وہ اس پر اینڈ ہوا سورہ توبہ کا. اور سورہ یونس کا جو سورہ یونس کی جو شروعات ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور وہ سچے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح ملتی جلتی ہیں ان کا، اس کا سورہ توبہ کا آخر اور سورہ یونس کا شروعاتی آیات. تو دیکھتے ہیں اس کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات
قطع کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے حرف کو. جیسے میں کہتی ہوں نا، جیسے ہم چھوٹا سا اگزامپل ہم عموماً لینگویج میں لیتے ہیں، قطع تعلق کرنا. ٹھیک ہے، تو قطع مطلب ٹوٹے ہوئے، مقطعات ٹوٹے ہوئے ورڈ جن کے کوئی معنی نہیں ہے، اور اگر معنی ہے بھی تو وہ معنی یا تو اللہ کے رسول کو پتہ ہوں گے یا پھر اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول کو، تو اس کے علاوہ کسی کو ان کے معنی نہیں پتہ. تلکا، یہ تلکا کا مطلب وہ ہوتا ہے، تلکا کا مطلب وہ ہوتا ہے اشارہ بعید. وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشارہ بعید، یعنی دور کا اشارہ، وہ تلکا کہلاتا ہے. ایک تو لیکن ہم قرآن ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ہم اس کے معنی یہ کر رہے ہیں. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب کسی آیات کی یا کسی بات کو اہمیت دلانی ہوتی تھی، کسی بات کی عظمت اور شان بیان کرنی ہوتی تھی، تو عرب کے لوگ جو ہیں وہ اشارہ بعید استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ عرب کی ہی لینگویج ہے اور عرب کا ہی طریقہ ہے یہ، کہ اگر کسی بات کی اہمیت بیان کرنی ہوتی تھی، عظمت بیان کرنی ہوتی تھی، اس بات کو کی امپورٹنس بتانی ہوتی تھی، تو اس میں دور کا اشارہ استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوح محفوظ میں تھا اور دھیرے دھیرے آ رہا تھا، تو اس لیے بھی، لیکن اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے ہم اس کا معنی کیا کر رہے ہیں یہ. تو یہ آیات ہیں الکتاب الحکیم، کتاب حکیم حکمت والی کی. حکیم جو ہے، حکیم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو حکمت والی اور ایک محکم، بمعنی محکم. محکم کس کو کہتے ہیں؟ پختہ، یعنی حکم بیان کرنے والی، یعنی ایسی آیات جن کے اندر احکام ہوں اور جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، یعنی ان کو وہ پختہ آیات ہیں، ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ہماری مرضی نہیں ہے کہ مانو یا نہ مانو. جیسے اگزامپل کے طور پہ میں لوں کہ ہم پر جو ہے 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، تو مجھے چوائس نہیں دی گئی کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، مجھے پڑھنی ہی ہے. وہ محکم آیات ہیں، ان کا وہ حکم بیان کر رہی ہیں اور یہ کرنی ہے. یا جیسے مومن عورتوں کو پردے کا حکم ہے، تو یہ مجھے چوائس نہیں دی گئی ہے کہ میں پردہ کروں یا نہ کروں، مجھے ڈیفینیٹلی پردہ کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. نہیں کروں گی تو اس کی سزا ہوگی، اور بہت بہت زیادہ سخت سزا ہے. تو اس کو کہتے ہیں محکم، یعنی حکیم حکمت والی، جس میں حکم بھی ہے اور جس کے اندر حکم بھی ہے اور جس کے اندر جو حکمت والی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیات ہیں کتاب حکمت والی، یعنی یہ جو آیات بیان کی جا رہی ہیں، یہ آیات کس کے اندر ہیں؟ یہ قرآن کے اندر ہیں. یہ ایک ایسی کتاب میں ہے کہ جو کتاب حکمت والی کتاب ہے، جو محکم کتاب ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 2 دیکھیں. آکانا کیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، لی مطلب لیے، ناسی لوگوں کے لیے، عجبن عجیب بات، عجبن عجیب، عجبن کہتے ہیں عجیب بات. ٹھیک ہے، تعجب والی بات، عجیب بات، حیرت میں ڈال دینے والی بات کو عجبن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اچھی بات کے لیے بھی عجبن عجیب کا لفظ، عجب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں. تو کیا کانا ہے للناسی لوگوں کے لیے، عجبن عجیب بات، ان کے اوحینا وحی کی ہم نے، اوحینا وحی کی ہم نے، یہ فعل ماضی ہے. اوہا، ٹھیک ہے، اوہا سے بنا ہے، اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو ہا یا. اوہا کہتے ہیں فعل ماضی، یو ہی فعل مضارع، اور او ہی فعل امر. ٹھیک ہے، اوہا جب آتا ہے نا، ہا کے بعد یا آتا ہے، اوہا. ٹھیک ہے، تو اوحینا، اس لیے یہ اوحینا آیا ہے کیونکہ یا ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس لیے یا آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے کہ وحی کی ہم نے، الا رجولن، الا مطلب طرف، رجولن شخص کے، ایک شخص کے طرف، منہم ان میں سے، ان کے، انذر ڈرائیے، انذر ڈرانا، انذرا ینذرو سے آتا ہے، انذر ڈرانا، خبردار کرنا، الرٹ کرنا، وارن کرنا، اس کے لیے آتا ہے. تو ڈرائیے، الناسا لوگوں کو،
وبشری اور خوشخبری دے دیجیے. بشرا یبشرو سے بنا ہے بشر فعل امر، اور خوشخبری دے دیجیے. الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے. آمنا یؤمنو سے بنائے آمنا آمنو فعل ماضی، وہ لوگ جو ایمان لائے. انا بے شک، انا کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، انا کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، اور انما کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے انا شروع میں آتا ہے اور سینٹینس کے بیچ میں جب آتا ہے تو وہ انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ بے شک لہم ان کے لیے، لا پلس ہم دو سے مل کر بنا ہے بے شک ان کے لیے. قدما مرتبہ ہے، قدم، قدم کہتے ہیں نا آگے بڑھنے کو، تو قدم عربی زبان میں کس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ مرتبے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اونچے مرتبے کے لیے بھی قدم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک رسپیکٹیبل پوزیشن کے لیے، یعنی رسپیکٹیبل پوزیشن. مرتبہ ہے صدق سچائی کا، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، رب پلس ہم ان کے رب کے. قال کہا، الکافرون کافروں نے، الکافرون کفرا، کفرا یکفرو سے بنا ہے کافرون فاعل ہے اور فاعل جمع، کافرون واو نون آ گیا آخر میں، تو یہ واو نون علامت ہے کس کی؟ جمع کی، یعنی بہت سارے. کہا کافروں نے، ان ھذا، ان مطلب بے شک، ھذا یہ، بے شک یہ، لساحر ضرور ہی جادوگر ہے. ساحر، ساحر کس کو کہتے ہیں؟ جادوگر کو، فاعل ہے یہ، جادوگر ہے. مبین کھلم کھلا، بے شک یہ جادوگر ہے کھلم کھلا. اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو جتنے بھی عرب کے مشرکین تھے انہوں نے اس کا انکار کیا کہ ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے، اور یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی انسان کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجے. یعنی ان کو اس بات پر تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اور وہ کسی انسان کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیج سکتے. وہ ان کے اکارڈنگ پیغمبر یا تو فرشتہ ہوگا کوئی، یا تو کوئی بہت عجیب چیز ہوگی. تو انہوں نے اس بات پر تعجب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں، پروفٹ کیسے ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حقیقت میں انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا بولا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ان کی بات کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے، کیا ہے لوگوں کے لیے یہ عجیب بات کہ وہی کی ہم نے ایک شخص کی طرف ان میں سے کہ ڈرائیں لوگوں کو اور خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے، بے شک ان کے لیے مرتبہ ہے سچا پاس ان کے رب کے. کہا ہے کافروں نے، یہ تو ضرور ہی جادو ہے کھلم کھلا، یعنی ظاہر، کلیئرلی ہمیں یہ جادو نظر آ رہا ہے. یعنی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجنا ہوتا تو وہ پیغمبر کوئی فرشتہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے؟ یعنی یہ بات تمہیں حیران کر رہی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ ایمان والوں کو، یعنی جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو. کس بات کی خوشخبری دے دو؟ کہ ان کے لیے مرتبہ ہے سچائی کا، عزت والا مرتبہ ہے ان کے رب کے پاس. یہاں پر دنیا کی ڈیزگنیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر دنیا میں جو رسپیکٹیبل پوزیشن ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کو ماننا، ایمان لانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننا، ان کو رسول ماننا، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کو فالو کرنا. جب یہ ساری باتیں کر لیں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے مرتبہ ہے سچا، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں خوشخبری دے دیجیے اور ان کو ڈرائیے.
یعنی ان میں سے کہ ڈرائیں ان لوگوں کو اور خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو. یعنی جو لوگ کافر ہیں یا جو لوگ مشرک ہیں یا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ان کو ڈرائیں. کس چیز سے ڈرائیں؟ جہنم سے ڈرائیں. ٹھیک ہے، نافرمانوں کو کس سے ڈرائیں؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں. اور فرمانبردار جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے انعام کی اور جنت کی خوشخبری دو. تو یہ تعجب کرنا بالکل بے معنی ہے ان کے لیے، یہ غلط ہے. ان کو اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ سچے نبی ہیں، اس بات پر یقین ہونا چاہیے. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 3 میں. اب پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، یعنی پہچان کرا رہے ہیں رب ہونے کی. اور وہ کیا کہ ان ربکم، بے شک تمہارا رب. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے. تم کیسے نہیں مان رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا مطلب یہ مشن دے کر بھیجا ہے کہ لوگوں کو خوشخبری دیں، نیک لوگوں کو خوشخبری دیں، نافرمان لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں. اور تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کون ہے. ان ربکم، بے شک تمہارا رب وہ ہے. ربا مطلب رب، اور کم تمہارا، بے شک تمہارا رب اللہ ہے. الذی جس نے، الذی جو یا جس نے، خلقا پیدا کیا، خلقا یخلقو سے بنا ہے، خلقا فعل ماضی ہے، پیدا کیا. السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستتی ایامن 6 دنوں میں. ستہ آتا ہے 6، اور ایام کہتے ہیں دنوں کو، 6 دنوں کو. یعنی 6 دن مطلب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 سٹیپس میں بنایا. بالکل ایک دم سے ایک جھٹکے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بنایا، مطلب ان کو جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ بنایا آسمان اور زمین کو. ثم پھر استوا، وہ بلند ہوا، متوجہ ہوا. استوا کہتے ہیں، استوا کے لفظی معنی ہوتے ہیں سیدھا ہونے کو، سیدھا ہونا، قابو پا لینا، بیٹھ جانا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوق کی طرح تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرح تو نہیں ہے. اللہ عالم اللہ تعالیٰ کیسے دکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہمیں نہیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے. ٹھیک کیفیت تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. تو ہم اس کا کیا کریں گے؟ متوجہ ہونا. یعنی کس کی طرف رخ کرنا؟ عرش کی طرف. یعنی بیٹھنا، سیدھا ہونا، استوا ہونا، متوجہ ہونا، اسٹیبلشڈ ہونا. اسٹیبلشڈ صحیح رہتا ہے اس کے میننگ، ہی اسٹیبلشڈ، کہ وہ متوجہ ہوا، یعنی وہ اس نے رجوع کیا یا اس نے قابو پا لیا. کس پر؟ علی العرشی، عرش پر. ٹھیک ہے، علا مطلب پر، اور عرشی عرش پر. عرش کیا ہے؟ عرش اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہے جو کہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، جس کے بارے میں بہت روایتیں ملتی ہیں، جس کے بارے میں یہ بھی قرآن کے اندر ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو کہ سب سے زیادہ مقرب فرشتے ہیں، اور بہت بہت بلند فرشتے ہیں. اور جب قیامت آئے گی تو 8 فرشتے ہو جائیں گے، اس عرش کو لے کر آئیں گے. تو اللہ عالم یہ غیب کی چیزیں ہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی ماننا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اس سے ڈیپلی ہم کتنا بھی دماغ لگائیں گے ہماری بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی سمجھایا ہے. اور جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہوتی اس چیز کے ہم صرف اندازے لگاتے ہیں کہ ایسی ہوگی یا اس سے ملتی ہوگی یا اس سے ملتی ہوگی، لیکن ایکچوئل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں عرش ہے، بہت بلند ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تخت ہے، اور وہ کیسا ہے ہمیں نہیں پتا. وہ جب ہم مر جائیں گے، جنت میں جائیں گے، تو جنتی لوگ ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے اور ساری چیزیں یہ سب سعادت حاصل کر پائیں گے، اور جبکہ جہنمی لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے. یدبرو، وہ تدبیر کرتا ہے. یدبرو پلاننگ کرنا، تدبیر کرنا، پلاننگ کرنا، یا ڈسپوزنگ کرنا. اس کے لیے آتا ہے دال با را، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. دبرا یدبرو سے بنا ہے، دبرا یدبرو دبر.
بیسیکلی ارینج کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی پلاننگ کرنا، یعنی جیسے ہم خاکہ تیار کرتے ہیں نا، ہم جو ہے کچھ بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو اس سے پہلے بھی اس کی پلاننگ کی جاتی ہے، پورا اس کا اسکیچ تیار کیا جاتا ہے، اسی کے لیے آتا ہے۔ یدبرو، وہ تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، الامرات، تمام معاملات کی، امر مطلب کام کی، تمام معاملات کی۔ ماں نہیں ہے، ماں کا میننگ یہاں پر ہم نہیں کریں گے کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے، اللہ آ رہا ہے۔ پھر جب اللہ آتا ہے اور اللہ سے پہلے اگر ماں آئے، اللہ سے پہلے اگر ان آئے، اللہ سے پہلے اگر حل آئے تو اس کے میننگ کس میں ہو جاتے ہیں، نیگیٹو میں ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہے من شفیعن، کوئی سفارشی، شفیعن سفارشی یعنی سفارش کرنے والا، اللہ مگر، من بعدی، من مطلب سے، بعدی بعد، اذن ہی، اذن مطلب حکم، ہی اس کے حکم سے، اس کے اذن سے، ذالکم یہی ہے، اللہ اللہ، ذالکم جو ہے یہ بھی اشارہ ہے، ذالکم اشارہ ہے یہ، اور جیسے سب کی طرف دھیان دلانا ہو تو ذالکم کا آتا ہے، کم جو ہے نا وہ پلورل کی طرف اشارہ ہے، جیسے ذالکا ہوتا ہے ایک چیز کی طرف، ذالکم ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کی طرف۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی طرف سب لوگوں کا دھیان دلایا، اس لیے کیا ہے، ذالکم یہی ہے، اللہ اللہ، ربکم تمہارا رب، رب پلس کم دو سے مل کر بنا ہے، ربکم تمہارا رب، فاعبدوہ تو عبادت کرو اس کی، فا مطلب تو، اعبدو عبادت کرو، عبدا یعبدو سے بنا ہے، ہو اس کی، افلا تو کیا نہیں، تذکرون تم نصیحت پکڑتے، ذکرا تذکرا یتذکرون سے بنا ہے، تذکرون تو کیا نہیں تم نصیحت پکڑتے، یعنی غور اور فکر نہیں کرتے۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، پھر وہ پلاننگ کرتا ہے تمام کاموں کی۔ اب یہاں پر دیکھیں، یعنی سارا اختیار کس کے ہاتھ میں، ہر چیز کا مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ، تمام چیزوں کے مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ ساری کائنات اسی کی اطاعت میں ہے، یعنی ساری کائنات اسی کے اکارڈنگ چل رہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ساری کائنات ویسی چل رہی ہے، اس کے چلانے پر چل رہی ہے، تو پھر تم اس کی طرف تمہیں اس کی ہی طرف اپنا رخ کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی ذات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے تو انسان پورے دن سجدے میں پڑا رہے کہ کتنے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے، یعنی کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے، صرف انسان ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، انسان کے اپنے اوپر اپنی مرضی پر چھوڑ رکھا ہے، 2 راستے بتا کر، ایک سیدھا راستہ اور ایک غلط راستہ، ایک شیطان کا راستہ اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف کا راستہ، تو تم جو راستہ چنو گے وہیں تمہارا آخری اینڈنگ ویسی ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے، قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفارش کا حکم کب ملے گا، جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے دیں گے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ کھڑے ہو کر سجدہ ریز ہوں گے اور بہت طویل عرصے تک وہ سجدے میں گرے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہوں گے، دعا کر رہے ہوں گے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ اب آپ اپنے لیے سفارش کریں، اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے سفارش کریں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ کب ہوگا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے گا تب ہوگا، اس کی حکم کے بغیر کوئی چو چا بھی نہیں کر سکتا وہاں پر قیامت کے دن۔ اور پھر تو یہ ہے اللہ، یعنی یہ ہے اللہ جس نے تمہارے لیے آسمان اور زمین بنائی، سب سے امپورٹنٹ کام یہاں پر، جس نے تمہارے لیے آسمان اور زمین بنائی اور وہ پلاننگ کرتا ہے ہر کام کی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں فوراً کہہ سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فوراً کہہ سکتے تھے کہ زمین تو بن جا، آسمان تو بن جا، کن کہہ دیتے اللہ تعالیٰ، ایک دم بن جاتا زمین اور آسمان، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں یعنی 6 سٹیپ میں بتائے، کام کو پلان کر کے بتایا۔ کیوں؟ کہ تمہیں بھی ہر کام پلاننگ کے ساتھ کرنا ہے، سوچ سمجھ کر کرنا ہے، ہر کام پلاننگ کے ساتھ کرنا ہے، ہر کام
ایسا نہیں ہے کہ بنا سوچے سمجھے ہم کچھ بھی کر لیں. ٹھیک ہے, ہر کام کی ایک پلاننگ ہونی چاہیے, تبھی وہ کام سکسیسفل ہوتا ہے, تبھی وہ کام اچھا ہوتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر کام کریں. اب دیکھیں نا, یہاں پر بھی جب ہم آتے ہیں تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں نا. سب سے پہلے ہم بیسک گرامر لیتے ہیں, اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم قرآن کی شروعات کرتے ہیں, اس کے بعد ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں, ہے نا, تھوڑی تھوڑی آیات کر کے آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ آ جائیں فوراً ہم بیسک گرامر بھی نہ پڑھائیں اور فوراً قرآن کی اسٹارٹنگ کر دیں تو کیا کچھ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. پھر جب قرآن پڑھ لیتے ہیں, اس کو بیسک گرامر کو اپلائی کرنا آ جاتا ہے, اس کے بعد ایڈوانس پڑھائی جاتی ہے, پھر اس کے بعد ہی سیرہ پڑھائی جاتی ہے. دھیرے دھیرے کر کے ایک کام کرے جاتے ہیں. اگر اکٹھے ہم سب چیزوں میں ہاتھ ڈال دیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہمارا دھیان بٹ جاتا ہے سب جگہ, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پلاننگ کے ساتھ دھیرے دھیرے کر کے 1 by 1 ہمیں آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ہی ہم شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, 1 by 1 ہمیں پلاننگ کے ساتھ. تو یہ اس آیت میں یہ غور کرنے والی بات ہے. تو پھر میں یہ بتا رہی تھی, پھر وہ بلند ہوا, استوا ہوا عرش پر. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی طرف دھیان دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. ایک دم سے پیدا نہیں کر دیا, ایک دم سے کن نہیں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, بلکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے 6 اسٹیپ میں, یا کہنا چاہیے 6 دنوں میں. ہمیں نہیں پتا کہ دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسے ہوں گے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 6 اسٹیپ ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ 6 دن ہیں. تو اللہ عالم. اور ویسے اللہ تعالیٰ نے بتایا 6 دن کا کہ دو دن کر کے اللہ تعالیٰ نے بنائے, زمین بنائی, پھر اس پر پیڑ پودے بنائے, پھر آسمان بنایا, اس طرح کر کے, جو کہ قرآن کے اندر ہی آ جاتا ہے. اور پھر وہ بلند ہوا عرش پر. یعنی یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہاں پر اسٹیبلشڈ ہو گئے؟ عرش پر. پھر یعنی متوجہ کہاں ہوئے؟ عرش پر. اور پھر اس کے بعد یعنی یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے کیے, کس کے ساتھ کیے؟ تدبیر کے ساتھ کیے, ایک پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ والے کام کیے. یعنی بہت غور اور فکر کرنے والی آیات ہے یہ والی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم ان سب چیزوں کو نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, تو یاد رکھنا آخرت ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ گے تو کوئی بھی سفارش نہیں کر پائے گا یہاں پر. یعنی قیامت کے دن جو ہے ماں بیٹے بچے سارے رشتے سب اپنے رشتوں کو بھلا دیں گے. کوئی بھی رشتہ ہو, کتنا بھی قریبی رشتہ ہو, ماں کو یاد نہیں رہے گا میرا بیٹا ہے, بیٹے کو یاد نہیں رہے گا میری ماں ہے, بچوں کو یاد نہیں رہے گا میرے ماں باپ ہیں. تو کوئی رشتہ اس وقت کام نہیں آئے گا. اور سفارش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, اور تب کریں گے جب حکم دے دیں گے اللہ تعالیٰ, ان کو اجازت دے دیں گے کہ ہاں اب کریے سفارش. پھر اس کے بعد تمام نبی سفارش کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اللہ تعالیٰ, سب کی طرف دھیان دلا کر کہا جا رہا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں تو صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اور تم شرک میں لگے ہوئے ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شامل کر دیتے ہو, اور تم اتنے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ, اور پھر تم شرک میں لگ رہے ہو. کیا تم ان سب باتوں پر غور اور فکر نہیں کرتے؟ یعنی کیا کہا جا رہا ہے, کیا ان سب باتوں پر غور اور فکر نہیں کر رہے, اس کائنات پر غور اور فکر نہیں کر رہے, ان سب چیزوں پر غور اور فکر نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے, اور آخرت کیوں آئے گی پھر؟ اللہ تعالیٰ نے آگے دیکھیں آیت نمبر 4 میں, الیہ, اسی کی طرف, الہ مطلب طرف اور ہی مطلب وہ یا اس کی طرف, مرجعکم, لوٹنا ہے تمہارا. رجا یرجی سے بنا ہے, مرجعو, لوٹنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے مرجع, یعنی لوٹنا ہے تمہارا. جمیعاً, سب کے سب. وعدہ ہے اللہ کا, حقاً, سچا. وعدہ ہے اللہ کا سچا. انہو, بے شک وہ, یبدعو, وہ ابتدا کرتا ہے, وہ شروعات کرتا ہے. بدعا یبدعو سے بنا ہے. یبدعو کہتے ہیں شروعات کرنے کو, یعنی کسی چیز کی شروعات کرنا, ابتدا کرنا کسی چیز کی, اوریجنیٹ کرنا. بیسیکلی اوریجنیٹس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے, ب دال حمزہ, اس کے روٹ لیٹرز ہیں بدعا, یبدعو, ابدع. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. یبدعو, وہ ابتدا کرتا ہے, شروعات کرتا ہے, اوریجنیٹ کرتا ہے, انوینٹ کرنا بیسیکلی. الخلقہ, پیدائش کی. ثم, پھر, یعیدہ, دوبارہ لوٹائے گا اسے,
یعیدو کہتے ہیں دوبارہ لوٹانے کو یا دوبارہ کرنے کو یا دوبارہ ریپیٹس کرنے کے لیے، ریپیٹس کے لیے آتا ہے. اعادا یعیدو، اعید سے بنا ہے، اعادا یعیدو اعید، تو وہ دوبارہ کرے گا ہو اسے، یہ فعل مضارع ہے. لیجزیا تاکہ وہ بدلہ دے، لی مطلب تاکہ. اب یہاں پر ہم لی کے میننگ تاکہ میں کر رہے ہیں، لیے میں نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے لیے میں؟ کیونکہ لی کے دو میننگ آتے ہیں نا، ایک تو لیے اور ایک تاکہ، اور ایک چاہیے کے ہوتا ہے. لیکن چاہیے بہت سمپل ہوتا ہے، لام کے اوپر جزم آ گیا، بیچ میں آ گیا تو اس کا مطلب چاہیے ہو گیا. لیکن لی میں ہم کنفیوز رہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں یجزیہ ہے، جزا یجزی، یہ فعل مضارع ہے. میں نے بتایا تھا نا، فعل مضارع کے ساتھ جب لی آتا ہے اور آخر کو زبر کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہم کریں گے تاکہ. ٹھیک ہے، تاکہ وہ بدلہ دے. الذین، ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے بنائے، آمنو ایمان لائے، وعملو اور ان سب نے عمل کیے، عمیلا یعملو سے بنائے، عمیلو ان سب نے عمل کیے، صالحات نیک، بالقسطی انصاف کے ساتھ، بھی مطلب ساتھ اور قسط انصاف کے ساتھ. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لہم ان کے لیے، شرابن پینا ہے، شراب پینا یعنی کوئی بھی پینے کی چیز کے لیے شراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. من حمیمن، من مطلب سے، اور حمیمن گرم پانی سے. حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی، گرم پانی، ابلتا ہوا پانی. یعنی جیسے اس پانی میں نا جیسے گڈ گڈ ہوتا رہتا ہے نا وہ پانی، ببلس آتے رہتے ہیں اس پہ جب ہم ابالتے ہیں اس پانی کو تو کھولتا ہے وہ پانی، اور پھر فوراً وہ کھولتا ہوا پانی کیا ایک دم سے کوئی پی سکتا ہے اس کو؟ استغفر اللہ، تو اندر تک انسان جل جاتا ہے. تو اور ویسے بھی وہاں کی آگ تو اتنی سخت آگ ہوگی کہ یہاں کی آگ تو پھر بھی اتنی ہے کہ انسان اپنا کام کر سکتا ہے، کہ اپنا جو ہے وہ کھانا پینا پکا سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے. لیکن وہاں کی آگ یہاں سے 69 گنا تیز ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، یہاں کی آگ 69 دفعہ دھلی بھی ہے، سمندر میں دھلی ہوئی آگ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ایز اٹ از آگ دے دیتے جیسے جہنم ہے تو انسان اپنا کام بھی نہ کر پاتا، اس سے فائدہ نہ اٹھا پاتا. تو تاکہ انسان اپنا فائدہ کر سکے، اپنا کھانا پینا پکا سکے، فائدہ اٹھا سکے، اس سے ایسی آگ اللہ تعالیٰ نے دی. وہ بھی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو وہاں کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ تو سخت گرم پانی کیسا ہوگا وہاں کا. وعذاب اور عذاب ہے، علیم دردناک، علیم نہایت ڈینجرس، دردناک عذاب، پینفل. بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یکفرون کفر کرتے، کفر یکفرو سے بنائے، اس وجہ سے جو تھے وہ کفر کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اپنی کائنات کی طرف اللہ تعالیٰ نے پہلے دھیان دلایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے آسمان اور زمین دیکھو، سب چیزیں دیکھو، عرش دیکھو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کری، ان سب کی طرف غور و فکر کرو، کس طرح ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے یہ دیکھو، اور پھر اس کے بعد پھر اسی کی عبادت کرو، اور ان سب پر غور و فکر کرو، اس کی عبادت کرو. اگر یہ نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور یہ سچا وعدہ ہے اور یہ ہو کر رہے گا. اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی لوٹے گا اور کوئی نہیں لوٹے گا. سب کا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور یہ سچا وعدہ ہے، اور وہ ابتدا کرتا ہے، شروعات کرتا ہے پیدائش کی، پھر وہ دوبارہ کرے گا اسے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، شروعات کی، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر دوبارہ کرے گا. قیامت کے دن ہم سب دوبارہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے. کیوں؟ یہ آخرت کیوں ہوگی؟ آخرت کا دن کیوں ہوگا؟ لیجزیہ تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، انصاف کے ساتھ. انصاف کے ساتھ یعنی اعمال کا بدلہ دینے کے لیے، کیونکہ دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ 1000 لوگوں سے نیکی کرتا رہے لیکن 1000 لوگ اس کو فائدہ پہنچا سکتے نہیں پہنچا سکتے.
پہنچانا بھی امپاسبل ہے. ان سب کا بدلہ کس کو ملے گا؟ کہ کب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، اور وہ بھی قیامت کے دن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر مل بھی جائے تو وہ سنبھالے گا کیسے دنیا میں؟ اگر ایک انسان ہے وہ 1000 لوگوں کے ساتھ خیر خواہ کر رہا ہے، 1000 لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے صرف اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، تو اس کو ملنا چاہیے نا. اگر آخرت نہیں آئے گی تو پھر نیک لوگوں کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوگی، ہے نا. تو اور بد لوگ تو پھر خوش ہو جائیں گے، جو کہ ظلم کرتے ہیں، یہاں پر ظلم کر رہے ہیں اور لوگوں کو ستا رہے ہیں، تو ان کو بھی تو سزا ملنی چاہیے. تو وہ کہاں ملے گی؟ آخرت میں ملے گی، اور سخت سزا ملے گی. اور جو لوگ نیک ہیں، صرف اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر صرف کام کرے جا رہے ہیں، ان کو ان کا بدلہ ملے گا قیامت کے دن. اب مان لیں ایک چھوٹا سا ایگزامپل، مان لیں ایک شخص اگر اس نے 1000 لوگوں کا قتل کر دیا، لیکن قتل کا بدلہ، قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل. تو اس کو قتل کی سزا قتل دے دی، لیکن ایک ہی شخص کے قتل کی سزا دی نا اسے، باقی 999 لوگ کہاں گئے؟ ان کا بدلہ کیسے ملے گا؟ تو اس لیے قیامت آئے گی تاکہ ایک ظلم کا بدلہ ملے، اور اس لیے قیامت آئے گی تاکہ ایک نیکی کا بدلہ ملے، اور بالقسط انصاف کے ساتھ. جنہوں نے انصاف کے ساتھ عمل کیا، آپس میں عمل کیا. جیسے عدل بھی آتا ہے، عدل بھی انصاف کے لیے آتا ہے، لیکن عدل ایسا عدل جو عدالت میں کیا جائے، ایسا عدل جو عدالت میں کیا جائے، 4 لوگوں کے سامنے کیا جائے، ایسا انصاف. لیکن قسط ایسا انصاف آتا ہے کہ پرسنل لیول پر بھی انسان جو ہے وہ انصاف کرے، کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی وہ انصاف کر رہا ہے، اس کے لیے قسط آتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پھر یہاں پر سخت سزا. پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی کا، حمیم، سخت پانی، بوائلڈ فلوئڈ، دردناک عذاب، پینفل عذاب. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، انہوں نے کفر کیا، اس لیے ان کو اس بات کی سزا ملے گی. ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں. ہوا وہی ہے، الذی جس نے، جعلا بنایا، جعلا یجعلو سے بنا ہے، بنایا، الشمس سورج کو، ضیاءً سفید روشن، والقمر اور چاند کو، نوراً نور، منور نور، وقدرہ اور اس نے مقدر کر دیں، قدرہ یقدرو سے مقرر کر دیں، اور اس نے مقرر کر دیں. قدرہ مطلب مقرر کرنا، قدرہ مطلب ڈٹرمائن کرنا. ہو اس کی، منازلہ منزلے، اردو میں بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، منازل منزل کی جمع، منزلے ان کی منزلیں یعنی ان کے فیزز. لی تعلمو تاکہ تم جان لو، علیما یعلمو سے تاکہ تم جان لو. اب یہاں پر بھی ہم لی کا ترجمہ تاکہ میں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ فعل مضارع کے آگے آ رہا ہے، علیما یعلمو، یہاں پر نون ڈراپ ہو گیا لام زیر لی کی وجہ سے. تاکہ تم جان لو، عددا گنتی، عدد کس کو کہتے ہیں؟ نمبرز کو، گنتی کو، گنتی. السنین سالوں کی، سنین سالوں کی، والحساب اور حساب. ما نہیں، خلق پیدا کیا. اب یہاں پر بھی ما کا مطلب ہم نہیں کریں گے کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. نہیں، خلق پیدا کیا، خلق یخلقو سے، اللہ اللہ نے، ذالک یہ، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، بھی مطلب ساتھ اور حق کی حق کے ساتھ. یفصلو وہ کھول کر بیان کرتا ہے، فصلا یفصلو سے وہ کھول کر بیان کرتا ہے، تفصیل سے، ایکسپلین کر کے. الآیاتی آیتوں کو، لقومی اس قوم کے لیے جو یعلمون علم رکھتی ہیں، علیما یعلمون سے. اب یہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری کائنات میں نشانیاں پھیلا دی، وہ بھی انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. علم والے ہی ان نشانیوں کو سمجھ سکتے ہیں، جن کے پاس علم ہو اور جو غور و فکر کرنے کے عادی ہوں وہی یہ سب نشانیاں سمجھ سکتے ہیں. اب جیسے سورج ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سورج کی طرف دھیان دلوا رہے ہیں، چاند کی طرف دھیان دلا رہے ہیں کہ دیکھو ذرا سورج کو کہ کتنا روشنی والا ہے، چاند کو بھی دیکھو نور والا ہے. سورج کی روشنی دن میں اچھی لگتی ہے، ہم کام کر پاتے ہیں، اپنے سارے کام نمٹا پاتے ہیں.
چاند کی روشنی اتنی دھیمی اور ہلکی ہوتی ہے، رات کو انسان کو اس میں سکون ملتا ہے اور آرام ملتا ہے۔ رات نہ آئے تو کیا حال ہو انسان کا، انسان سو پائے؟ مجھے تو لگتا ہے لیڈیز کبھی نہیں سو پائیں گی اگر رات نہیں آتی۔ رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیڈیز اتنے کاموں میں پھنسی رہیں گی کہ رات کو بھی نہیں ان کا سونے کو ملے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، قدرت ہے۔ چاند اور سورج، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی فیزز کی طرف دھیان دلائے کہ دیکھو چاند اور سورج کیسے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے چاند، اور پھر کس طرح اس کی منزلیں ہیں، اور وہ کیوں ہیں، فیزز اس کے کیوں ہیں، تاکہ تم مہینوں کی گنتی معلوم کر سکو، دنوں کی گنتی معلوم کر سکو، حجوں کے ٹائم کو معلوم کر سکو، سالوں کے ٹائم کو سارے حساب کتاب کر سکو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنایا۔ اور پھر سورج اور چاند ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے ایکسس میں تیر رہا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ ہر کوئی فلو کر رہا ہے، کوئی بھی جو ہے بیٹھا ہوا نہیں ہے، اور اسی سے ان کی منزلیں طے ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے تاکہ انسان ان سے فائدے اٹھا سکے، لوگ ان سے فائدے اٹھا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور اور فکر کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنا مقصد کے پیدا نہیں کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، کوئی مقصد ہے ان کو پیدا کرنے کا تاکہ انسان ان سے فائدے اٹھائے، ان پر غور اور فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور پہچان ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور کوئی ذات یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں، کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ علم والے سمجھ سکیں، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ علم کون رکھتا ہے؟ علم والے ہی ان نشانیوں کی تفصیل کو جان سکتے ہیں، جن کو دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، دین اور دنیا کا علم ہو، ان سب پر انہی لوگوں کا دھیان جائے گا۔ ایمان کے بعد ان چیزوں کی تفصیل انسان کو یعنی سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے، پھر پتہ بھی ہونا چاہیے، انسان کو علم بھی ہونا چاہیے، اور صرف دنیا کا علم نہیں، قرآن کا علم بھی، ورنہ بہت دنیا دار ہیں، بڑی بڑی ڈگری لیے ہوئے ڈاکٹرز ہیں، MBBS ڈگری کرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، کیا ان کا دھیان ان سب چیزوں کی طرف جاتا ہے؟ اگر جاتا ہے تو وہ ایمان والے نہ ہو جاتے۔ علم والے جن کے پاس العلم ہو، قرآن کا علم ہو، ان سب چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، نتیجے نکالتے ہیں اور صحیح حق ادا کر پاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہمیں بھی اپنا کیا کرنا ہے، اپنی سوچ کو ہمیں وسیع کرنا ہے، ہماری سوچ بلند کرنی ہے، نیرو مائنڈیڈ سے نکلنا ہے، براڈ مائنڈیڈ ہونا ہے، اور بصیرت والی نظریں ہونی ہیں، ان سب کی طرف ہمیں دھیان دوڑانا ہے۔ جو بھی کہیں بھی جائیں آپ کائنات کی طرف دھیان دیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف دھیان دیں، اور یہی ہوتا ہے صحیح مزہ یہی ہے پھر قرآن پڑھنے کا، ٹھیک ہے، کہ ہر چیز پر ہم غور و فکر کریں۔